ہاں جب آئیں گے پھر اقبال افریدی صاحب 5 منٹ میں پلیز وائنڈ اپ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. چونکہ ہم فاٹا والے ایک تو علاقے میں ہماری جغرافیائی اہمیت کے لحاظ سے تباہ برباد ہے، ایک یہاں پہ آج بڑا سپریم موقع تھا کہ میں فارم 47 کے منتخب وزیر اعظم کے سامنے بات کر سکوں فاٹا کی، وہ بھی چلے گئے، لہٰذا بجٹ پہ میں بات نہیں کر سکا. IMF کی اور بندوق کی خوف سے بننے والا یہ وفاقی بجٹ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، عوام دشمن بجٹ ہے. لہٰذا اس میں قبائلیوں کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. 18% خام مال پہ ٹیکس اور 6% سیل ٹیکس، یہ قبائلیوں کے ساتھ ظلم ہے. اور اسے آگے جب ٹرانزیشن پیریڈ قبائلی علاقوں میں ٹیکس فری علاقے میں آپ لوگوں نے جو ٹیکس لیا ہے گزشتہ 6 سالوں سے، قبائل تو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ لوگ ایکسٹرا ٹیکس لگا کر ان لوگوں پہ جو ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، وہ بے گھر متاثرین کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اسکول روڈ تباہ ہو چکے ہیں. اور کس کی جنگ میں 9/11 کے بعد قبائلی علاقے کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا ہے. وہاں پہ مشران قتل ہوئے، بے گھر ہوئے، ان کے بچے بغیر تعلیم کے بڑے ہو گئے. دنیا کے مسلمہ اصول ہے کہ جہاں پہ سہولتی دی جاتی ہے وہاں اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے. ہم پہ جنگیں مسلط کر کے، ہمیں بے گھر کر کے، ہم پہ ڈالر لے کے اور ہمارے اوپر ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ کیا قبائلیوں پہ صرف اور صرف پاکستان کے ان 72 لوگوں کا، ان مقتدر حلقوں کے سربراہوں کی جیب بھرے جاتے ہیں؟ امریکہ کے کہنے پہ ان کو خوش کیا جاتا ہے؟ 3 باتیں ہماری تباہی کے سبب بن رہے ہیں. ایک تو یہ کہ حلف برداری کے سب سے بڑے اور پروکار تقریب ہوتے ہیں، وہاں پہ خرچے ہوتے ہیں، حلف لیا جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں. ایک دوسرا 99 ناموں کے نیچے جو یہاں پہ قسمیں اٹھایا جاتا ہے اور پھر جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک یہ ہمارے تباہی کے سبب بن رہے ہیں. دوسرے اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی افریدی صاحب کا مائک کھولیں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. تو تیسری ہمارے جو تباہی کے سبب بننے والی باتیں ہیں، اس میں معدنیات کے پیچھے اور ڈالروں کی اصول کے لیے کیے جانے والے درجنوں آپریشن ہے جو اس خطے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. لہٰذا میں مطالبہ کروں گا کہ فائنانس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس بجٹ میں قبائلیوں کے لیے کیا رکھا ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن جو اہم ادارے ہیں، اس کے لیے فنڈ کا بھی بتا دے کہ اس کے لیے کتنا فنڈ رکھا ہے، اور بندوق کے خوف سے ڈیفنس کے لیے کتنا رقم رکھا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے. جس سے ملک بنتی ہے، جس سے قوم بنتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم فنڈ دیں. لہذا فائنانس منسٹر اس پہ سنسیئرلی سوچے کہ قبائلی علاقے جہاں پہ اس کے گھر مسمار ہے، انہوں نے ان کے ہوم ڈیمیجز کے لیے کتنا رقم رکھا ہے، جو ابھی تک SOP کی وجہ سے وہ بنا نہیں سکے کہ وہ اگر بن جائے تو اس کے لیے پھر فنڈ نہیں دیتے. یہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ خیموں میں رہ رہے ہیں. دوسرا، انضمام کے وقت مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ تاج عزیز کے سفارشات کدھر گئے؟
انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے سالانہ 110 ارب کا NFCA ایوارڈ میں 3% کا قبائلیوں کی ریہیبلیٹیشن کا، میں مطالبہ کروں گا کہ گزشتہ 70 سالوں سے AFCR کی زیر سایہ رہنے والے قبائلی علاقہ، قبائلی بیلٹ کے ساتھ جو ہوا، وہاں پہ تباہی ہوئی، وہاں پہ کرپشن ہوا، اس کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ایک کمیشن ہونا چاہیے، تاکہ وہ جا کے یہ دیکھ سکے کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کا ازالہ ہم کر سکے۔ وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ 5 منٹ ہو گئے، اب وائنڈ اپ۔ ایک منٹ، وہاں پہ دہشت گرد نہیں، انہی وجہ سے وہ چلے گئے، خفا ہو گئے، وہ جنگلوں میں بیٹھے ہیں۔ لہٰذا میں اسٹیٹ سے مطالبہ کروں گا کہ انضمام کے وقت کیے گئے وعدے پورے کرے اور ہمیں سالانہ 110 ارب دے۔ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرے۔ قبائلی علاقے کے لوگ محب وطن ہیں، اس پہ ابھی عزم استحکام کا آپریشن 6 منٹ ہو گئے بس اب، شکریہ۔ اس پہ آنے والا ہے جو آپریشن ہے استحکام، اس کو ہم ٹوٹلی مسترد کر چکے ہیں۔ کل پشاور میں قبائلی جرگہ ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو بلایا گیا ہے، وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ قبائلی علاقوں بشمول خیبر پختونخوا میں جو آنے والا شکریہ۔ اسد قیصر صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر۔